الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح سنہ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر تقدیر پر بحث چل رہی تھی اور اس تعلق سے جو باطل فرقوں کا عقیدہ ہے، ان کی جو فکر ہے، اس پر بھی بات آئی تھی، خاص طور سے نصوص کے اندر، اور وہ بھی حدیثوں کے اندر خبر احاد اور خبر متواتر کو لے کر معتزلہ اور اس طرح کے دوسرے فرقے خوارج اور روافض اور اشاعرہ وغیرہ جو تفریق کرتے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، اور حدیث کے اندر ہی نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے حجت اور استدلال کے اندر۔ چنانچہ جس طریقے سے کسی بھی مسئلے میں، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق احکامات سے ہو، اصول یا فروع سے ہو، کہیں سے بھی ہو، وہاں جس طریقے سے قرآنی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم حدیثوں سے بھی استدلال کریں گے، اگر وہ حدیث سے صحیح ثابت ہو جائے سند کے ساتھ۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ خبر احاد ہے، کہ یہ متواتر ہے، یا یہ مشہور ہے، یا یہ غیر مشہور ہے۔ اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، اس سے استدلال اسی طریقے سے کر سکتے ہیں عقیدے میں جس طریقے سے قرآنی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ پچھلے درس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر واحد سے تقدیر پر جو ہے استدلال کیا تھا، جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو جو معتزلہ، خوارج، روافض اور اشاعرہ جیسے اہل بدعت اور خواہشات کے بندے یہ کہتے ہیں کہ کچھ خبریں آحاد ہیں اور کچھ متواتر ہیں، متواتر قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں جبکہ آحاد یہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، تو یہ سب شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے شیطانی وحی سے تعلق رکھتا ہے، رحمان کے وحی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رحمان کا وحی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی خبروں کی تصدیق کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اسے اللہ کے دین کا حصہ تصور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامر و نواہی میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا آپ قرآن کی بات پہنچا رہے ہیں، سب اللہ کی وحی کا حصہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دین کے معاملے میں آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ سب وحی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی حکم ہے کہ جو چیزیں تم تک پہنچائی جاتی ہیں دین کے معاملے کو لے کر کے، تو اسے لوگوں تک پوری پوری بات آپ پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ کا یہی کام ہی تھا، آپ کا یہی مشن ہی تھا۔ سب جو ہے آپ جو بات کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر، رسالت کے طور پر، دین کے طور پر ہوتا تھا، چاہے اس کا تعلق عقائد اور غیبیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق احکام یا دیگر کسی دین کے امور سے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب اجتہاد کے باب سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان کے قول کے حساب سے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بعض امور میں اجتہاد کرتے تھے، لیکن امور غیب میں رسول اللہ کا کوئی کردار نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی طرف سے اسے حاصل کر کے بندوں تک پہنچا دیتے تھے اور اس کی تبلیغ کر دیتے تھے۔ تو وہ بھی تو یہ بات کہتے ہیں۔ تو جو یہ فرق کرتے ہیں امور غیب اور امور غیب اور غیر امور غیب، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق غیب سے نہیں ہے۔ ارے بھائی، دین کے سارے احکام غیب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ہے، بندہ کچھ نہیں جانتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے
کوئی پیغام نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا معاملہ ہوتا تھا تو خاموش رہتے تھے، اس کے بعد جب وحی آتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، آپ کو بتاتے تھے دین کے بارے میں، تو آپ بندوں تک اس بات کو پہنچاتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ جو دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول لوگوں کو عمل کر کے بتاتے تھے، اس کو سکھاتے تھے، تو الہامی ہوتا تھا۔ تو الہامی ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ دین کے معاملے میں ایک نبی بھی اپنی طرف سے کچھ بڑھا چڑھا کے یا گھٹا بڑھا کر کے نہیں بول سکتا ہے۔ وہی رسالت اور دین کو جیسے اللہ کی طرف سے ملتا ہے رسولوں کو، ویسے ہی ایز اٹ از ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اجتہاد اس میں اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں کہ جو ہے کچھ اس میں گھٹائیں بڑھائیں یا اپنے جو ہے مرضی موافق یا اپنی جو ہے اجتہاد سے اپنی رائے سے کوئی بات پیش کریں۔ دین میں کوئی رائے نہیں ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ دیکھیے یہاں جو ہے، یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، دین ہے۔ جیسا دین ہم نے نازل کیا ہے، جیسا دین ہم نے نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک ویسے ہی پہنچا دو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے وحی کے طور پر، اس کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا۔ تو دین کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا تھا، کیا ہم نے دین کو پورا نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے اقرار کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جو یہاں پہ حاضر ہو، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ تو دین کا معاملہ اللہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین دین اتارتا ہے رسولوں پر، اور رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اس کو ویسے ہی پہنچا دیں، اور دین پر کیسے عمل کرنا ہے اس کا طریقہ بھی اپنی طرف سے بتا دیں۔ اس کے اندر کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ اب رسول چونکہ اللہ کے مطابق، اللہ جیسا چاہتا ہے، اس کی جیسی مرضی ہوتی ہے، اسی کے مطابق وہ دین پر عمل کرتا ہے، تو وہ کامل اطاعت کا نمونہ ہوتا ہے۔ رسول جو ہے یہ دین کے معاملے میں کامل اطاعت، فرما برداری کا نمونہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرے تو گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اس نے اطاعت کی۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا مَن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جسے قرآن میں، ویسے اللہ کے رسول نے خود حدیث کے اندر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جو ہے اپنی مرضی سے موافق، اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ دین کے معاملے میں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے کیسے اس پر عمل کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے ایک رسول عمل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک رسول اپنی قوم کو، اپنے ساتھیوں کو بتلاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رسول کی جب اطاعت ہوگی تو اس کا مطلب اللہ کی اطاعت ہوگی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی تصدیق اللہ کی تصدیق ہے، رسول کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں۔ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جیسا کہ اللہ نے آپ کا تزکیہ کیا ہے اور جیسا کہ آپ کی تصدیق کرنے، آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، اور خاص طور سے وہ حدیث جسے امت نے حاصل کیا ہو، اس پر تصدیق اور عمل کرتے ہوئے، تو اس وقت ایک مسلمان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے، پھر اس کے رسول کے آگے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، دونوں کی تصدیق کرے، خواہ اس کا تعلق تقدیر سے ہو، عذاب قبر سے ہو، اس کا تعلق شفاعت اور موحدین کو شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالنے سے متعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ جنہیں ان کے گناہ کے بقدر دوزخ میں عذاب دے گا، پھر اس کے بعد انبیاء کی شفاعت سے نکال لے گا، جن میں بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، پھر فرشتوں کی شفاعت ہوگی، پھر دیگر مومنوں کی شفاعت ہوگی، پھر آخر میں ارحم الراحمین کی رحمت ہوگی کہ جس کی رحمت سے ایسے کچھ لوگ نکالے جائیں گے
جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی وہ اپنے فضل و کرم سے انہیں نکالے گا، محض اس لیے کہ ان کے پاس توحید ہوگا۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت بنا سکتے ہیں دین کے معاملے میں، ویسے ہی جیسے قرآن کو حجت بناتے ہیں بغیر کسی تفریق کے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا احکامات سے ہو، جنہیں اصول اور فروع کہتے ہیں۔ تو اصول اور فروع کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، یہ میں تاکید کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بعد میں معتزلہ یعنی عباسی دور کے اندر جب معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کا غلبہ ہوا تو ان لوگوں نے یہ تفریق کر ڈالی، اور بعد میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی آپ فرقے ملیں گے آپ کو ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ تفریق کرتے ہیں۔ اب یہ چیز جو موجودہ دور میں بہت سارے اسکالر کے نام سے مشہور ہیں، سید قطب اور اس طریقے دیگر لوگ، وہ لوگ بھی یہ تفریق کرتے ہیں کیونکہ سب عقل پرست ہیں، ہاں، تو اسی کو انہوں نے اپنا اسوہ بنا لیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جو جیسا ہوگا ویسا ان کا آئیڈیل اور نمونہ ہوں گے۔ تو یہ معتزلہ جو ہے بہتوں کے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور یہ تفریق اکثر کیا پائی جاتی ہے حدیثوں کے اندر تفریق کرنے والی، کہ یہ خبر احاد ہے، یہ جو ہے عقیدے میں حجت نہیں ہو سکتی ہے، یہ خبر متواتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حالانکہ ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ صفات کے باب میں آ جاؤ، وہاں کوئی حدیث نہیں کوئی حدیثیں نہیں لیتے ہیں، بلکہ آیت تک کا انکار کر دیتے ہیں اس کی تعویل کر کے۔ تو مطلب جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، وہ قرآن حدیث کو نہیں دیکھتا ہے۔ آپ یہ لکھ کر کے رکھ لو، جتنے بھی تقلید کے بندے ہوتے ہیں، خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، اندھے مقلد ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، یہ لوگ جو نفس پرست ہوتے ہیں، بدعت کے رسیہ ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے۔ ان کا جو اپنا بنایا ہوا کوئی عقیدہ ہے، یا ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی مسلک ہے، کوئی منہج ہے، ان کے کسی پیر نے، فقیر نے، یا ان کے کسی مرشد نے، کسی نے بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اسی پر وہ عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ ہاں، قرآن حدیث آپ پیش کرو گے ان کے سامنے تو ان میں وہ تعویل کر کے ادھر ادھر کر دیں گے معاملہ، وہ قرآن حدیث کو نہیں دیکھیں گے۔ اثر ان کے یہاں بھائی تم کو حدیثوں کے اندر تفریق کرتے ہو، خبر واحد و خبر احاد، خبر متواتر، تو پھر جو ہے صفات کے باب میں وہ تفریق کہاں چلی جاتی ہے؟ تو وہاں حدیث متواتر گیا، وہاں تو قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، قرآن کی آیتوں تک کو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں اصل مسئلہ جو عقل کا ہے، ان کی عقل جو ہے سب سے اونچی ہونی چاہیے، اوپر ہونی چاہیے بس۔ حالانکہ یہ ان کی کھوٹی عقل، کوئی ضروری ہے کہ دین کا معاملہ ان کی کھوٹی عقل میں آ جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو اس سے پہلے کے لوگ تھے وہ لوگ دین کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین کو کون سمجھے گا؟ جن پر دین اترا ہے، اور پھر ان کے ساتھیوں سے بہتر کون سمجھے گا، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ان کے جو ہے شاگرد رہ چکے ہیں، جن کو تابعین کہتے ہیں، طبع تابعین، اور پھر جو بعد میں جسٹ ان کے بعد ائمہ اور محدثین آئے، فقہا آئے، ان سے بہتر جو ہے کون سمجھے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، خاص طور سے صحابہ نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے، اس کا تعلق چاہے عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق احکام سے ہو یا دین کے کسی بھی میدان سے ہو، انہوں نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے دنیا کے اندر پھیلایا ہے، حدیث کی شکل میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے اصل ہے، وہاں ہم دیکھیں گے اور اسی کے مطابق ہم دین پر عمل کریں گے، اور اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ سب اہل باطل اور اہل بدعت کی باتیں ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے دور کرے، اور جو دین کا صحیح عقیدہ ہے اور جو دین کا صحیح حکم ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔